ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ اسم اعظم بتایا ہے کہ جب بھی میرا امتی اس کے ذریعہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، رد نہیں فرماتا، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میں سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چوما اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے لیے اس اسم اعظم کے واسطہ سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں تجھی سے دعا کرتی ہوں، میں تجھ رحمان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ محسن و مہربان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے تمام اسماء حسنا سے دعا کرتی ہوں جو مجھے معلوم ہوں یا نہ معلوم ہوں، یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا، عائشہ وہ اسم اعظم یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، علماء یہود نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا کہ جو چیز آسمانوں سے بڑی ہے، اور زمین سے جو چیز زیادہ وسیع ہے، اور آگ سے جو چیز زیادہ گرم ہے، اور ہوا سے زیادہ تیز ہے، اور دریا سے زیادہ غنی ہے، اور پتھر سے جو چیز زیادہ سخت ہے، اس کے بارے میں بتائیے، اور ایسی چیز بھی بتائیے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور اللہ اس کو نہیں دیکھتا، ایسی چیز جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ایسی چیز بھی بتائیے جو خاص ہمارے لیے ہے، اور ایسی چیز بھی بتائیے جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مشترک ہے، اور یہ بھی بتائیے جو گھوڑا اپنے ہنہنانے میں، اور اونٹ اپنے بلبلانے میں، اور بیل اپنی ہاں ہاں میں، اور گدھا اپنی آواز میں، اور بکری اپنی بولی میں، اور کتا اپنے بھونکنے میں، اور لومڑی اپنے چیخنے میں، اور بلی اپنے میاؤں میں، اور شیر اپنی ڈھکار میں، اور گدھ اپنی آواز میں، اور کوا اپنی بولی میں، اور چیل اپنی زبان میں، اور کبوتر اپنی آواز میں، اور مینڈک اپنی بولی میں، اور ہدہد اپنی آواز میں، اور تیتر اپنی بولی میں، اور کمری اپنی آواز میں، اور ابابیل اپنی بولی میں، اور گنجشک اپنی آواز میں، اور بلبل اپنی آواز میں، اور مرغ اپنی آواز دینے میں، اور مرغی اپنی بولی میں، اور آگ اپنے بھڑکنے اور جوش مارنے میں، اور ہوا اپنے چلنے میں، اور پانی اپنے اولنے کی آواز میں، اور زمین اپنی گھاس میں، اور آسمان اپنے ابر میں، اور دریا اپنی لہر مارنے میں، اور آفتاب اپنی ضیاء میں، اور چاند اپنی روشنی میں کہتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں، اور قرآن پاک کا نام قرآن کیوں رکھا گیا ہے، اور جن لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی گئی ہیں ان کی تعداد اور ان کے مسخ ہونے کی وجہ بھی بتائیے۔ اگر آپ نے ہمیں ان کا جواب دے دیا تو ہم اقرار کریں گے کہ آپ حق پر ہیں، ورنہ ہم اقرار کریں گے کہ آپ باطل پر ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء یہود سے فرمایا کہ بے شک میرے پاس علم کے 60 دروازے ہیں، اور ان میں ہر دروازہ کاغذ کے 1000 بوجھ کا محتاج ہے، تم جو چاہو پوچھو، بے شک تمہارا جواب مجھ پر آسان تر ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، پھر آپ نے جواب دینا شروع کیا کہ جو چیز آسمان سے زیادہ بڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے، اور جو چیز زمین سے زیادہ وسیع ہے وہ حق ہے، جو چیز آگ سے زیادہ گرم ہے وہ مال جمع کرنے پر حریص کا دل ہے، جو چیز ہوا سے زیادہ تیز ہے وہ مظلوم کی دعا ہے، جو چیز دریا سے زیادہ غنی ہے وہ کانے کا قلب ہے، جو چیز پتھر سے زیادہ سخت ہے وہ بدکار اور فاسق و گنہگار کا دل ہے، کیونکہ اس میں آیات تحدید کا اثر نہیں ہوتا، جو چیز کے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا وہ کافر کا منہ اور اس کا عمل ہے، جو چیز کے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ روح ہے، اور جو چیز کے ہمارے لیے خاص ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، وہ چیز کے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں مشترک ہے وہ ہم سے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا قبول فرمانا ہے۔ اور گھوڑا کہتا ہے، اے اللہ تو مسلمانوں کو عزت دے اور کافروں کو ذلیل کر۔ اونٹ کہتا ہے کہ اس کے لیے تعجب ہے، جس نے موت کو معلوم کیا وہ کیسے سکونت کی طاقت رکھتا ہے۔ بیل کہتا ہے کہ
کہ ایک غافل تیرے لیے موت میں مشغول کرنے والا شغل ہے، اور اسے غافل تو قلیل شے سے کوچے کرنے والا ہے۔ جو چیز تو نے پہلے بھیجی ہے وہ حاصل ہے، اور ان قریب تو کل اس کو پائے گا جو تو نے آج کیا ہے۔ گدھا کہتا ہے کہ اے اللہ تو ٹیکس وصول کرنے والے اور اس کی کمائی پر لعنت کر۔ بکری کہتی ہے کہ اے موت تو بہت ہی گھبرا دینے والی ہے، اے موت تو بہت ہی پیٹ بھرنے والی ہے، اے موت تو زیادہ قطع رحم کرنے والی ہے، اے انسان تو بہت ہی غافل ہے۔ کہتا ہے کہ اے اللہ میں محروم ہوں، پس جو شخص مجھ پر رحم کرے تو اس پر رحم فرما۔ لومڑی کہتی ہے کہ اس رزق کو تقسیم کرنے والے، جو چیز تو نے میرے لیے تقسیم کی ہے اس کی طلب کو میرے لیے کافی کر۔ بلی تورات کی 10 آیتیں پڑھتی ہے۔ شیر کہتا ہے کہ اے وہ ذات جس کے لیے بحرے اور سخت پتھروں نے عاجزی کی، مجھے تو اس شخص پر مسلط کر جو نور اور اندھیروں میں تیری نافرمانی کرتا ہے۔ گدھ کہتا ہے کہ جب تک چاہے زندہ رہے لیکن بے شک تو مرنے والا ہے، اور جو چاہے جمع کر بے شک تو اس کو چھوڑنے والا ہے، جس کو چاہے دوست رکھ تو اس سے جدا ہونے والا ہے۔ کوا کہتا ہے کہ اے امتوں کے گروہ نعمتوں کے زوال سے ڈرو، اے امتوں کی جماعت کلفتوں کے نزول سے بچو۔ چیل کہتی ہے کہ جو شخص تم سے قطع رشتہ کرے تم اس سے رشتہ ملاؤ، اور جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور جو شخص تم کو محروم کرے اس کو دو، اور جو شخص تم سے ترک کلام کرے اس سے بات کرو تو جنت تمہارا مکان ہوگا۔ مینڈک کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کے لیے تسبیح کہتی ہیں وہ چیزیں جو دریا میں ہیں، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے تسبیح پڑھتی ہیں وہ چیزیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہیں، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے ہر ہونٹ اور زبان والا جاندار تسبیح پڑھتا ہے۔ ہدہد کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے کیونکہ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تیتر کہتا ہے کہ رحمان عرش پر برابر اور غالب ہوا اور ملک پر حاوی ہوا، وہ نمناک زمین کا حال جانتا ہے۔ کمری کہتی ہے کہ موت قریب ہوئی اور امیہ فوت ہوئی اور عمل حاصل ہوا، حق حق ہی ہے باطل باطل ہی ہے، جو جیسا یہاں کرے گا ویسا وہاں پائے گا۔ ابابیل کہتی ہے کہ اے اللہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے ہیں ان پر لعنت کر۔ کنج شک کہتی ہے کہ اے بھید اور سرگوشی کے جاننے والے اور اے ضرر اور بلا کے دور کرنے والے، مجھے اس کی زراعت پر مسلط کر جو تیرا حق نہ ادا کرے۔ بلبل کہتی ہے کہ میں نے اس کی نعمت کا شکر ادا کیا کیونکہ اس نے دنیا کے ایک پھل سے میری کفایت کی تو دنیا پر خاک ہو۔ مرغ کہتا ہے کہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکات والروح، اے غافلو اللہ کو یاد کرو۔ مرغی کہتی ہے کہ اے اللہ تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے۔ آگ کہتی ہے اے اللہ میں تیرے ساتھ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہوں۔ ہوا کہتی ہے بے شک میں مامور ہوں جو شخص مجھ کو گالی دے تو اس پر لعنت بھیج۔ پانی کہتا ہے کہ وہی ذات پاک ہے، اس کے سوا اس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ زمین ہر دن میں کہتی ہے اے فرزند آدم تو میری پیٹھ پر چلتا ہے اور تیرا ٹھکانہ میرے پیٹ کی طرف ہے۔ اے فرزند آدم تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے پھر میرے پیٹھ میں تجھ کو کیڑے کھا جائیں گے۔ آسمان ہر روز کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے حکم دے کہ جو شخص تیری نافرمانی کرے میں اس کو دبا دوں۔ آفتاب اپنے ڈوبنے کے وقت کہتا ہے کہ اے اللہ ہر اس شخص پر کہ میرا نور اس پر واقع ہوتا ہے میں گواہ ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی 10 ہیں، ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محمود نام سے نکالا ہے۔ دوسرا احمد ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ حمد کرتے تھے۔ تیسرا بشیر ہے اس لیے کہ آپ مومنوں کو جنت کی بشارت دیتے تھے۔ چوتھا نذیر ہے کیونکہ آپ کافروں کو آتش دوزخ سے ڈراتے تھے۔ پانچواں وحید ہے کیونکہ آپ کافروں میں فرد کامل تھے۔ چھٹا ثابت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے اسلام کو قائم رکھا۔ ساتواں قاسم ہے کیونکہ آپ قیامت کے دن مخلوق کو جنت اور دوزخ کی طرح تقسیم کریں گے۔ آٹھواں نام حاشر ہے کیونکہ لوگ قیامت کے دن آپ کے بعد جمع کیے جائیں گے۔ نواں ماہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلہ سے توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو مٹا دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ
سے مومنوں کے چہروں کو سفید کر دے گا۔ اور قرآن پاک کا نام قرآن اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہ قرأت کی زیادتی میں ہے، تورات انجیل اور زبور کے قائم مقام ہے، اور بنی آدم میں سے جن لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی گئی ہیں وہ 26 ہیں۔ ان کی صورتیں مسخ ہونے کی وجہ یہ تھی، ہاتھی وہ ایسا شخص تھا جو چوپایوں کے ساتھ بدفعالی کرتا تھا، ریچھ پہلے ایک انسان تھا جو لوگوں کو اپنے غلام کے لیے بلاتا تھا، اور خرگوش ایک عورت تھی جو جنابت اور حیض سے غسل نہیں کرتی تھی، بچھو ایک شخص تھا جو زبان سے سلام نہیں کرتا تھا، سور وہ انسان ہیں جنہوں نے حکم شرعی سے تجاوز کر کے شکار کھیلا تھا، حالانکہ ان کو اس روز شکار کی ممانعت تھی، اور وہ یہودیوں میں سے 50 آدمی تھے۔ مکڑی وہ ایک عورت تھی جس نے اپنے شوہر پر جادو کیا تھا۔ لومڑی پہلے ایک حاجی شخص تھا جو چوری کرتا تھا۔ کیکڑا وہ کفن چور تھا جو قبروں کو کھود کر مردوں کے کفن چرا لیتا تھا۔ کچھوا ایک عورت تھی جو اپنے لڑکے کو اپنے ساتھ بدکاری کی طرف بلاتی تھی۔ بھوڑ ایک شخص تھا جو علماء کو جھٹلاتا تھا، اور زہرا وہ بادشاہ کی بیٹیوں میں سے ایک عورت تھی جس کے ساتھ ہاروت و ماروت فتنے میں ڈالے گئے اور انہوں نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ سہیل ایک آدمی تھا جو ٹیکس لیتا تھا اور اپنی تجارت میں ریا کرتا تھا۔ وہ موس ایک چغل خور شخص تھا، اور کہا گیا ہے کہ وہ موس ایک قسم کی مچھلی ہے۔ وتوات وہ پہلے شخص تھا درختوں سے پھل چراتا تھا۔ کوا ایک شخص تھا جو غلہ روک رکھتا تھا اور گرانی کا طالب تھا۔ فاختہ ایک تاجر تھا جو جھوٹی قسم سے اپنے اسباب کو رواج دیتا تھا۔ ان کا ایک آدمی تھا جو لونڈیوں کو بیچتا تھا اور بیچنے کے بعد ان سے زنا کرتا تھا۔ مچھر ایک خوبصورت عورت تھی جو اپنے لوگوں پر پیش کرتی تھی۔ الو ایک زنا کار شخص تھا۔ ساہی ایک شخص اونٹ کا ذبح کرنے والا اور خون ریز تھا۔ دمام ایک شخص تھا جو لوگوں کو اپنی بہن کی طرف بدکاری کے لیے بلاتا تھا۔ گینڈا ایک دیو شخص تھا جو لوگوں کو اپنی بیوی کی طرف زنا کے لیے بلاتا تھا، اور بعض نے کہا کہ حریش مچھلی کی ایک قسم ہے۔ گوہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا اور ان سے چوری کرتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہود نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ جواب سنا تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے گواہی دی کہ مسلمان حق پر ہیں، اور اللہ تعالی ہم کو اور تم کو ان لوگوں میں کر دے جو لغزشوں سے باز رکھتے ہیں اور مہلت کی فراخی کو غنیمت جانتے ہیں۔ واللہ عالم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ چہرہ مبارک کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ اگر غمگین بھی دیکھ لیتا تو غم غلط ہو جاتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد خلاف معمول آپ نے رخ اقدس صحابہ کرام کی طرف نہ کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلا کر مسجد سے تشریف لے گئے۔ اصحاب رسول دیکھتے ہی رہ گئے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کہاں اور کیوں تشریف لے گئے ہیں۔ دونوں حضرات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ گئے تو دروازہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی دروازہ پر کھڑے رہنا، کسی کو اندر نہ آنے دینا، کیونکہ حسین کی ولادت ہوئی ہے، آسمان سے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، وہ سب مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ پر کھڑے رہ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ دروازہ پر پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بولے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اندر جا سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابھی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کو نہ آنے دینا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بات نہیں، دراصل حسین کی ولادت ہوئی ہے اور 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ بات سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ متعجب ہوئے اور دروازہ پر ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی دروازہ پر روکے رکھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو دروازہ پر روکے رکھا۔ کچھ
دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ سب سے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سب نے سلام عرض کیا اور ولادت حسین کی مبارکباد دی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات بھی سنائی کہ 4,24,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، علی فرشتوں کی تعداد کا تمہیں کیسے علم ہوا؟ میں نے فرشتوں کو گروہ در گروہ اترتے دیکھا ہے۔ فرشتے اپنی اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے اور وہ اپنی تعداد بھی بتا رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ علی کو خدا نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے، میں آپ کو ایک عجیب تر واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں میں ایک اپاہج فرشتہ بھی تھا جس کے نہ تو پر تھے اور نہ ہی ہاتھ پاؤں۔ تمہارے پر، ہاتھ اور بازو کہاں گئے؟ فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملائکہ مقربین میں سے تھا۔ ایک آسمان کا دروازہ کھلا پایا تو میں نے زمین کی طرف جھانکا، مجھے ایک بے دست و پا شخص نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا کہ اس شخص کو زندگی سے کیا سروکار، اس کے لیے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ بس پھر کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھ پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا، پر جل گئے، ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور ایک جزیرہ میں 700 سال تک پڑا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ فرشتے نے رو کر اپنی بات کو جاری رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت حسین پر فرشتے مبارکباد دینے جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے آپ کی بارگاہ تک لے آئے تاکہ حرمت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ آپ میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ کی دعا پر یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے کے لیے دعا مانگی تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ حسین سے لپٹی ہوئی چادر فرشتے کے وجود سے لگائیے۔ میں نے ایسے ہی کیا تو فرشتہ تندرست ہو کر پہلی حالت پر آ گیا۔ اچانک اس فرشتے نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا، کیوں روئے ہو؟ اس فرشتے نے عرض کیا، حسین کے لیے۔ حضور نے فرمایا، وہ کیوں؟ فرشتے نے عرض کی، آقا، حسین زمین والوں کے شر و فساد سے شہید ہو جائیں گے، اسے کون شہید کرے گا؟ آقا کریم نے پوچھا، جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمائیے۔ اس فرشتے نے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا، یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فرشتہ سچ کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اسے کیسے پتہ چلا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، ولادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کو صرف اس کام کے لیے پیدا فرمایا تھا کہ شہادت حسین کے بعد یہ ان کی قبر کا پہرا دیا کرے گا۔ پھر تمام فرشتے آسمان کی جانب پرواز کر گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اے نفس تیرا برا ہو، تو ایک حالت پر راضی کیوں نہیں رہتا؟ اگر تو بیمار ہو جائے تو نادم ہوتا ہے اور اگر تندرست ہو جائے تو گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تجھے کیا ہے کہ جب تنگ دست ہو تو غم کرتا ہے اور جب مال ملے تو فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو زہد کے لیے تر و تازہ ہوتا ہے، لیکن جب زہد کی طرف بلایا جائے تو سستی کیوں کرتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو سدھرنا چاہتا ہے، تو سدھرتا کیوں نہیں؟ ارے نفس تیرا ستیہ ناس، تو مخالفت کیوں کرتا ہے؟ دنیا میں باتیں تو پرہیزگاروں والی کرتا ہے اور عمل دنیا داروں جیسا کرتا ہے۔ تجھے موت کیوں ناپسند ہے؟ تو فرما برداری کیوں نہیں کرتا اور زندگی کو کیوں پسند کرتا ہے؟ تو اس کے برعکس کیوں نہیں کرتا؟ اے نفس تیرا برا ہو، کیا تو یہ امید لگائے ہوئے ہے کہ تو راضی نہ کرے، بس مجھے راضی کیا جائے، تجھ سے پہلو تہی کی جائے اور تو نافرمانی کرتا رہے؟ تجھے کیا مصیبت ہے کہ تو مانگتا تو زیادہ ہے لیکن خرچ کرنے میں کیوں بخل کرتا ہے؟ کیا تو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو زیادہ کے ختم ہو جانے سے ڈرتا کیوں نہیں؟ تو شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ ترک دنیا کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے اس کو عظیم کہتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آئے تو انتہائی کاہلی دکھاتا ہے۔ تو بغیر عمل کے اچھی آخرت چاہتا ہے اور لمبی خواہشات کی بنا پر توبہ میں تاخیر کرتا ہے۔ تو اس کی مثال نہ ہو جو اپنی باتوں میں توجری ہو لیکن اس پر عمل مشکل ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعہ دعا کی جائے تو وہ اسے قبول کرے گا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میں سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چوما اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے لیے اس اسم اعظم کے واسطہ سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ اے اللہ، میں تجھ اللہ سے دعا کرتی ہوں، میں تجھ رحمان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ محسن و مہربان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے تمام اسماء حسنہ سے دعا کرتی ہوں جو مجھے معلوم ہوں یا نہ معلوم ہوں، یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے اور فرمایا، اسم اعظم انہی اسماء میں ہے جس کے ذریعہ تو نے دعا مانگی ہے، یعنی یہی وہ دعا ہے۔ اے ابن آدم، بیمار ہوں تو نادم ہوتے ہیں، اور صحت مند ہوں تو بے خوف ہو جاتے ہیں، محتاج ہوں تو غم زدہ ہوتے ہیں، اور مالدار ہوں تو فتنے میں پڑ جاتے ہیں، زہد کی طرف رغبت رکھتے ہیں لیکن اگر اس کی طرف بلایا جائے تو سستی کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں رغبت رکھتے ہیں لیکن جب کرنے کا وقت آئے تو کرتے نہیں، باتیں زہدوں والی کرتے ہیں اور زہد کی طرف مائل کرنے والا عمل نہیں کرتے، موت کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ وہ چھوڑے گی نہیں، اور زندگی کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کچھ نقصان نہیں دے رہی، کثرت مال کا سوال کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، زندگی کی امید رکھتے ہیں جبکہ ڈرتے نہیں، نعمتوں کی زیادتی چاہتے ہیں جبکہ شکر نہیں کرتے، سوال کیا جائے تو رغبت ظاہر کرتے ہیں اور عمل کا وقت آئے تو رغبت میں کوتاہی کرتے ہیں، بغیر عمل کے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ افسوس اپنے آپ پر، کس چیز نے ہمیں دھوکے میں رکھا، افسوس خود پر، کس چیز نے ہمیں بری حالت میں رکھا، افسوس اپنے آپ پر، ہمیں کس چیز نے غافل رکھا، افسوس کس کے لیے پیدا کیا گیا، جنت کے لیے یا جہنم کے لیے، ہائے افسوس ہم کسی خطرے میں پڑ گئے، ہائے افسوس ان اعمال پر جہنموں نے ہمیں خطرے میں ڈال دیا ہے، ہائے افسوس اہم سے کسی چیز کا ارادہ کیا گیا، ہائے افسوس ہم پر گویا کہ ہمارے علاوہ کسی اور کا ارادہ کیا گیا ہے، ہلاکت ہے ہمارے لیے اگر ہمارے منہوں پر مہر کر دی گئی اور ہمارے ہاتھوں نے کلام کرنا اور پاؤں نے گواہی دینا شروع کر دی، تباہی ہے ہماری جب ہمارے پوشیدہ معاملات کی تفتیش ہوگی، بربادی ہے ہماری جب ہمارے جسم گواہی دیں گے، ہائے افسوس ہم نے کوتاہیاں کی، ہمارے لیے چھٹکارا ہے اور نہ کوئی عذر، ہائے افسوس ہم نے لمبی امیدیں باندھی، ہائے افسوس کہ جب ہم اپنے خالق کی طرف جائیں گے، افسوس ہے ہم پر، ہمارے لیے تو بڑی ہلاکت ہوگی اگر ہمارے رب العالمین ہم پر رحم نہ کیا، اے ہمارے رب کریم ہم پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔